آج ہم رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈز گائیڈ ٹو انویسٹنگ کے کچھ بہت ہی اہم نکات کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ کتاب سرمایہ کاری کے بارے میں جو روایتی سوچ ہے نا، اسے واقعی چیلنج کرتی ہے۔ ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ یقیناً، اور اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ سرمایہ کاری کیسے کریں ٹیکنیکلی، بلکہ اصل میں دولت بنانے کے لیے ایک خاص ذہنیت، ایک حکمت عملی اور جو مالی خواندگی ہے اسے اپنانے پر زور دیتی ہے۔ خاص طور پر وہ رچ ڈیڈ کا فلسفہ۔ جی ہاں، جو ان کے پور ڈیڈ، جو پڑھے لکھے والد تھے، ان کے مالی تحفظ والے خیالات سے بالکل ہی مختلف تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے وہ خاص انسائٹس، وہ بصیرتیں نکالیں جو عام مشوروں سے ذرا ہٹ کریں۔ جی، خاص طور پر وہ 90-10 کا اصول، جی، کہ کیسے 10% لوگ 90% دولت کماتے ہیں اور کتاب اس کی کیا وجوہات بتاتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہی 90-10 کا اصول، یہ کافی چونکانے والا ہے۔ رچ ڈیڈ کے مطابق مالی دنیا میں ایسا ہے کہ 10% سرمایہ کار 90% پیسہ بناتے ہیں۔ جی، صرف 10%؟ ہاں، اور مصنف اس بات پہ کافی فکر مند نظر آتے ہیں کہ بھائی بہت سے لوگ سرمایہ کاری تو کر رہے ہیں، لیکن شاید بغیر مناسب تعلیم کے، بغیر سمجھ بوجھ کے، اور اسی وجہ سے وہ اس 90% والے گروہ میں رہ جاتے ہیں۔ بالکل، جو کم کماتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ رچ ڈیڈ کا بنیادی مشورہ آتا ہے، اوسط مت بنو۔ اوسط مت بنو۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ مالی طور پر اوسط ہونا یہ خطرناک ہے، خاص طور پر جب مارکیٹ اوپر نیچے ہو یا کریش کرے۔ تو جو غیر تعلیم یافتہ اوسط سرمایہ کار ہیں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ایک اہم فرق وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومتیں عام طور پر بچت کھاتوں کو تو شاید ایک حد تک تحفظ دیتی ہیں، جیسے امریکہ میں FDIC انشورنس وغیرہ، کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب صرف پیسہ لگا دینا کافی نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ جاننا کہ کیسے لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، کیوں لگانا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے وہ مالی تعلیم جو ہے، ہاں، وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے جو آپ کو اوسط سوچ سے باہر نکالتی ہے۔ تو کتاب کا ایک بڑا سبق یہی ہے کہ بھئی اوسط سوچ اور عمل سے بچنا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے پھر اگلا اہم موضوع جڑتا ہے کہ سرمایہ کاری کے پیچھے ذہنیت کیا ہونی چاہیے۔ ذہنیت، مائنڈ سیٹ۔ جی، کتاب میں رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ کی سوچ کا جو بنیادی فرق ہے وہ بہت واضح کیا گیا ہے۔ پور ڈیڈ، جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سرکاری ملازم تھے، ان کی اولین ترجیح تھی محفوظ رہنا، سیکیور ہونا، ہاں، نوکری کا تحفظ، پینشن۔ جی ہاں، جبکہ رچ ڈیڈ جو کاروباری تھے ان کی اولین ترجیح تھی امیر بننا، رچ بننا۔ جو کتاب کہتی ہے کہ بھئی سرمایہ کاری شروع کرنے سے پہلے آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی اصل مالی ترجیح کیا ہے۔ کیا آپ واقعی امیر بننا چاہتے ہیں، یا صرف ایک آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا پھر بنیادی طور پر بس محفوظ رہنا چاہتے ہیں؟ جی، اور کیوساکی کا اندازہ ہے کہ شاید 90% لوگ آرام اور تحفظ کو حقیقی دولت بنانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان کے نزدیک یہی وہ 90-10 اصول کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ انتخاب جو ہے یہ براہ راست آپ کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر، آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں اس پر، اور آپ کے مالی اہداف کیا ہیں ان سب پر اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ سوچ صرف حال کے لیے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ہے۔ رچ ڈیڈ تو اس بات پر بڑا زور دیتے تھے کہ بھئی منصوبہ بندی صرف ریٹائرمنٹ تک کیوں؟ جی ہاں، اگر واقعی امیر بننا ہے تو سوچ کو کئی نسلوں تک پھیلانا ہوگا۔ وہ کہتے تھے میں اس لیے پلان نہیں کرتا کہ ریٹائرمنٹ پر کیا ہوگا، میں اس لیے پلان کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری دولت کا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ اگلی 3 نسلوں تک۔ ہاں، 3 نسلوں تک، یہ تو بہت بڑا ذہنی فرق ہے۔ صحیح کہا۔ اور اگر کسی کی ذہنیت واقعی امیر بننے کی ہے تو کتاب کے مطابق اس منزل تک پہنچنے کا سب سے مؤثر، سب سے طاقتور راستہ کون سا ہے؟ ہاں، کیا راستہ ہے؟ رچ ڈیڈ کے نزدیک یہ راستہ کاروبار کے ذریعے جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ حتمی سرمایہ کاری وہ کاروبار میں ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازعہ بھی ہو۔ مصنف ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ سڈنی میں ایک کورس کے دوران انہیں یہ احساس ہوا کہ بھئی ہم سٹاک خریدیں، بانڈز خریدیں یا ریئل اسٹیٹ، جی،
آخر میں ہم کسی نہ کسی کاروبار میں ہی تو سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اسٹاک ایک کمپنی یعنی کاروبار میں حصے داری ہے۔ ریئل اسٹیٹ اگر کرائے پر ہے تو وہ ایک کاروبار ہے۔ بانڈز آپ حکومت یا کمپنی کو یعنی ایک طرح کے کاروبار کو قرض دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے جڑا جو دوسرا اہم نقطہ ہے جو رچ ڈیڈ بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے کاروبار کو اپنی سرمایہ کاری خریدنے دو۔ اپنے کاروبار کو؟ یہ کیسے؟ جی، کتاب میں مصنف ایک واقعہ سناتے ہیں کہ رچ ڈیڈ نے سمندر کنارے ایک بہت مہنگی زمین خریدی تھی۔ اچھا۔ تو جب مصنف نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو جواب تھا، میں اسے نہیں خرید سکتا لیکن میرا کاروبار خرید سکتا ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے پیسہ کماتے ہیں نوکری سے یا چھوٹے موٹے کام سے، پھر اس پر ٹیکس دیتے ہیں، جی۔ اور پھر جو رقم بچتی ہے اس سے ذاتی طور پر اثاثے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ عام طریقہ ہے۔ رچ ڈیڈ کا طریقہ الگ تھا۔ وہ پہلے کاروبار بناتے تھے جسے کیوساکی بی کوادرنٹ کہتے ہیں، یعنی بزنس اونر جو ایک سسٹم کا مالک ہو۔ اچھا، بی کوادرنٹ۔ جی، پھر کاروبار کے ذریعے سرمایہ کاری کرتے تھے اور ٹیکس کے قوانین کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ کتاب کے مطابق بی کوادرنٹ کے لیے ٹیکس کے قوانین اکثر زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ای ملازم یا ایس خود ملازم کی نسبت۔ یعنی وہ کماتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں بشمول سرمایہ کاری اور پھر باقی پر ٹیکس دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو 10% لوگ ہیں جو 90% دولت رکھتے ہیں، کتاب کے مطابق وہ اکثر کاروباری مالکان ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار کو ایک کہہ لیں ایک سرمایہ کاری مشین کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہر کسی کے لیے ممکن ہے؟ مطلب کاروبار شروع کرنا خود ایک بڑی سرمایہ کاری ہے، وقت لگتا ہے، مہارت چاہیے۔ یہ بالکل جائز سوال ہے، اور رچ ڈیڈ کا فلسفہ ظاہر ہے چیلنجنگ ہے، ہر ایک کے لیے فوراً قابل عمل شاید نہ ہو، لیکن ان کا زور اس بات پر تھا کہ سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔ صرف نوکری کر کے پیسہ بچانا اور پھر اسٹاک خریدنا یہ ایک راستہ ہے، لیکن جو امیر ترین لوگ ہیں وہ اکثر ایک مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ صرف اثاثے خریدتے نہیں ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اکثر اثاثے تخلیق کرتے ہیں۔ اثاثے تخلیق کرنا، کریٹ کرنا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ایسے کاروبار یا ایسے سسٹم بنانا جن کی خود ایک قدر ہو اور جن میں دوسرے لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جیسے بل گیٹس نے مائکروسافٹ بنایا یا مارک زکربرگ نے فیس بک۔ انہوں نے ایک آئیڈیا لیا اور اسے ایک ایسے کاروبار میں بدل دیا جس کے شیئرز آج لاکھوں لوگ خرید رہے ہیں۔ تو انہوں نے صرف سٹاک نہیں خریدے؟ نہیں، انہوں نے وہ سٹاک تخلیق کیے جو دوسرے خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کتاب کے مطابق امیر ترین سرمایہ کاروں کا کھیل۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تو اس سطح پر نہیں سوچتے۔ عام سوال تو یہی ہوتا ہے نا، میرے پاس سمجھیں 10 لاکھ روپے ہیں، میں کہاں لگاؤں؟ اور کتاب کے مطابق یہ سوال ہی غلط ہے۔ اچھا؟ رچ ڈیڈ کا جواب ہوتا تھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے۔ منصوبہ؟ پلان؟ جی، سرمایہ کاری صرف مصنوعات یعنی پروڈکٹس جیسے سٹاکس، بانڈز، میوچول فنڈز یا ریئل اسٹیٹ خریدنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف طریقہ کار یعنی پروسیجرز اپنانا ہے، جیسے سستا خریدو مہنگا بیچو یا خریدو رکھو اور دعا کرو۔ تو پھر سرمایہ کاری کیا ہے اگر یہ مصنوعات یا طریقے نہیں ہیں؟ کتاب کے مطابق سرمایہ کاری ایک منصوبہ ہے، ایک پلان، ایک تحریری منصوبہ جو آپ کو آپ کی موجودہ مالی حالت یعنی پوائنٹ اے سے آپ کی مطلوبہ مالی منزل پوائنٹ بی تک لے جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک روڈ میپ کی طرح؟ بالکل۔ بغیر منصوبے کے سرمایہ کاری کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بغیر نقشے کے سفر پر نکل پڑیں اور بس امید کریں کہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ کتاب میں اس کے لیے وہ پہیہ گاڑی کی مثال بھی دی گئی ہے نا؟ جی ہاں، وہ بہت دلچسپ مثال ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہی طرح کی سرمایہ کاری جیسے صرف ریئل اسٹیٹ یا صرف سٹاکس اسی سے جڑ جاتے ہیں اور اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جیسے کوئی پہیہ گاڑی کو گول گول گھما رہا ہو۔ بالکل، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ان کے پاس کوئی جامع منصوبہ نہیں ہوتا جو انہیں مختلف مراحل سے گزار سکے۔ تو ایک اچھا منصوبہ بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آپ مالی طور پر کہاں کھڑے ہیں، آپ کی آمدنی، اخراجات، اثاثے، واجبات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے مالی اہداف کیا ہیں،
اور پھر وہ حکمت عملی بنانی ہوگی کہ وہاں کیسے پہنچیں گے۔ اور اس میں شاید ماہرین کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ جی بالکل، رچ ڈیڈ کے مطابق تو سرمایہ کاری ایک ٹیم سپورٹ ہے، اکیلے کا کھیل نہیں۔ اس میں اچھے اکاؤنٹنٹ، اٹارنی، مالیاتی مشیر، ان سب کی ٹیم شامل ہو سکتی ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ کتاب مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی پر بھی بہت زیادہ زور دیتی ہے، اوہ بہت زیادہ۔ خاص طور پر وہ اثاثہ جی اور بہتر۔ واجبات کی تعریف۔ جی ہاں، رچ ڈیڈ کی تعریف بہت سادہ مگر بہت طاقتور ہے۔ اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، بس واجبات وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ یہ روایتی اکاؤنٹنگ سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، جہاں ٹیکنیکلی آپ کا ذاتی گھر بھی اثاثہ شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن رچ ڈیڈ کے مطابق اگر آپ کا گھر آپ کی جیب سے مارگیج، ٹیکس، مرمت کی مد میں پیسہ نکال رہا ہے، تو وہ دراصل ایک واجبات ہے، جب تک کہ وہ کرائے یا کسی اور طریقے سے آپ کی جیب میں پیسہ نہ ڈال رہا ہو۔ یہ سمجھنا کہ کون سی چیز واقعی اثاثہ ہے اور کون سی واجبات، یہ مالی ذہانت کی بنیاد ہے۔ جی، اور کتاب کا استدلال ہے کہ سرمایہ کاری خود خطرناک نہیں ہوتی، بلکہ مالی طور پر ناخواندہ ہونا، فائنینشلی الٹریٹ ہونا، وہ خطرناک ہے۔ صحیح۔ اور مالی خواندگی کا ایک اہم حصہ وہ مالیاتی گوشوارے یعنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ جی ہاں، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، رچ ڈیڈ کے مطابق یہ صلاحیت آپ کو وہ مواقع اور وہ خطرات دکھا سکتی ہے جو اوسط سرمایہ کار نہیں دیکھ پاتا۔ یہ آپ کو صرف قیمت سے آگے جا کر اصل قدر دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی سے پھر کنٹرول کا تصور جڑتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اپنے ذاتی مالیات پر کنٹرول حاصل کرنا، اپنی آمدنی اور اخراجات کے بہاؤ کو سمجھنا، جی، اور اپنے اثاثوں اور واجبات کے تناسب کو منظم کرنا، یہ سب خطرے کو کم کرنے کے طریقے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خطرے میں کون ہے؟ رچ ڈیڈ کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ خطرے میں وہ سرمایہ کار ہے جس کا اپنے ذاتی مالیاتی گوشوارے پر کوئی کنٹرول ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ تو کنٹرول حاصل کرنا یہ پہلا قدم ہے۔ بالکل، مالی آزادی کی طرف پہلا قدم۔ کتاب میں مختلف قسم کے سرمایہ کاروں کا بھی ذکر ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہو، جیسے اکریڈیٹڈ انویسٹر، کوالیفائڈ انویسٹر، سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ درجہ بندیاں ہیں، خاص طور پر امریکہ جیسے ممالک میں ان کی قانونی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر اکریڈیٹڈ انویسٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کی سالانہ آمدنی یا کل مالیات یعنی نیٹ ورتھ ایک خاص قانونی حد سے زیادہ ہو۔ اچھا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ قانوناً کچھ خاص قسم کی سرمایہ کاریاں جو اکثر زیادہ منافع بخش لیکن زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں، جیسے پرائیویٹ پلیسمنٹ، ہیج فنڈز وغیرہ، جی، وہ صرف ایکریڈیٹڈ یا کوالیفائڈ سرمایہ کاروں کے لیے ہی کھلی ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سرمایہ کاریاں صرف امیروں کے لیے ہی ہیں؟ کتاب تو یہی کہتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ رچ ڈیڈ نے انہیں شروع میں اپنی کچھ سرمایہ کاریوں میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مصنف اس وقت قانونی طور پر امیر یعنی ایکریڈیٹڈ نہیں تھے، اور ایسا کرنا غیر قانونی ہوتا۔ یہ قوانین اصل میں سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ صرف وہی لوگ زیادہ خطرہ مول لے سکتے ہیں جو مالی نقصان برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہوں۔ تو رچ ڈیڈ نے اس رکاوٹ کو کیسے عبور کیا؟ وہ ان سرمایہ کاریوں تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے کاروبار بنائے۔ کتاب کہتی ہے کہ رچ ڈیڈ کے کاروبار بنانے کا ایک بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ قانونی طور پر امیروں کی سرمایہ کاریوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اچھا، ان کا کاروبار انہیں وہ حیثیت دیتا تھا جس سے وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے جو عام فرد کے لیے دستیاب نہیں ہوتے۔ تو یہ بات پھر وہیں آ گئی کہ کاروبار ایک بہت طاقتور سرمایہ کاری کا آلہ ہے۔ جی بالکل۔ یہ سب کچھ اس بڑی تصویر سے بھی جڑتا ہے جسے کتاب صنعتی دور سے معلوماتی دور میں تبدیلی کہتی ہے، انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس تبدیلی کے کیا اثرات ہیں سرمایہ کاری پر؟ کتاب کے مطابق صنعتی دور کی سوچ کیا تھی؟ نوکری کا تحفظ، کمپنی کی طرف سے پینشن، گھر کو سب سے بڑی سرمایہ کاری سمجھنا۔ لوگ بڑی کمپنیوں یا حکومت پر انحصار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن معلوماتی دور
جو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، عالمگیریت سے چلتا ہے، اس نے اصول بدل دیے ہیں۔ کیسے بدل دیے ہیں؟ ایک تو لوگ اب زیادہ لمبی عمر پا رہے ہیں، مطلب ریٹائرمنٹ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ دوسرا، ٹیکنالوجی کی تیز رفتار تبدیلی، وہ مورز لا والی بات، بہت سی صنعتوں اور نوکریوں کو تیزی سے بدل رہی ہے۔ جی۔ تیسرا، عالمگیریت کا مطلب ہے کہ مقابلہ اب عالمی سطح پر ہے۔ تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے کتاب کہتی ہے کہ اب پرانے مشورے کافی نہیں ہیں۔ جیسے بس محفوظ نوکری کرو اور پینشن پہ گزارا کرو۔ ہاں، اب زیادہ مالیاتی ذہانت اور انفرادی ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ آج کل پیسہ کمانے کے اصول ہی بدل گئے ہیں۔ پہلے شاید فیکٹری یا زمین اہم تھی، اب آئیڈیاز اور معلومات زیادہ قیمتی ہیں۔ بالکل، معلوماتی دور میں دولت بہت تیزی سے معلومات، آئیڈیاز اور برانڈ سے بن رہی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بانی اتنی کم عمری میں ارب پتی بن جاتے ہیں۔ جی، وہ زمین یا فیکٹریوں کے مالک نہیں ہوتے، وہ طاقتور آئیڈیاز اور سسٹمز کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کی سرمایہ کاری کی سوچ چاہیے۔ اور یہ ہمیں واپس 90-10 کے اصول کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے جڑا ایک اور دلچسپ تصور ہے جسے کتاب 90-10 کا معمہ کہتی ہے، The 90-10 Riddle۔ یہ کیا ہے؟ یہ رچ ڈیڈ کا مصنف کو دیا گیا ایک ذہنی چیلنج تھا۔ وہ پوچھتے تھے کہ تم اپنے اثاثہ کالم میں صفر سے، یعنی بغیر پیسے لگائے، اثاثے کیسے تخلیق کر سکتے ہو؟ بغیر پیسے لگائے اثاثے بنانا؟ یہ سوچنے کا بالکل مختلف انداز ہے۔ اوسط سرمایہ کار یعنی 90% والا کیا سوچتا ہے؟ پہلے پیسہ کماؤ، پھر اس پیسے سے اثاثے خریدو۔ جبکہ 10% والے کیا کرتے ہیں؟ 10% والے، یا کم از کم وہ جو الٹیمیٹ انویسٹر بننا چاہتے ہیں، وہ اکثر آئیڈیاز کو براہ راست اثاثوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئیڈیاز کو اثاثوں میں؟ جی، یہ ایک ذہنی قوت ہے، تخلیقی صلاحیت ہے، مالی ذہانت کا امتزاج ہے۔ وہ کچھ نہیں سے قدر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں کوئی مثال ہے؟ جی، کتاب میں مصنف اپنی بچپن کی مثال دیتے ہیں، جب انہوں نے پرانی کامکس بکس اکٹھی کر کے ایک لائبریری بنائی تھی۔ اچھا۔ اور دوسرے بچوں سے اسے پڑھنے کے پیسے لیے۔ انہوں نے بغیر سرمایہ لگائے ایک اثاثہ تخلیق کیا۔ یا جیسے رچ ڈیڈ نے کاروبار کے ذریعے وہ مہنگی زمین خریدی۔ تکنیکی طور پر انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگایا، ان کے تخلیق کردہ سسٹم یعنی کاروبار نے وہ اثاثہ خریدا۔ تو یہ مالی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اثاثے بنانے کی مثالیں ہیں۔ بالکل۔ تو اس سارے گفتگو اور ان ذرائع سے جو بصیرتیں ملی ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کیا اہم باتیں سیکھی آج؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ رابرٹ کیوساکی کے مطابق سرمایہ کاری صرف پیسہ لگانے کا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ جی ہاں، ایک خاص ذہنیت امیر بننے کی، ایک ٹھوس منصوبہ، ایک روڈ میپ، گہری مالی خواندگی، اعداد و شمار کو سمجھنا، اور اکثر کاروبار کو ایک بنیادی اوزار کے طور پر استعمال کرنا۔ اور یہ کہ اوسط سوچ اور عمل سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مالی دنیا 90-10 کے اصول پر چلتی نظر آتی ہے۔ جی، کنٹرول حاصل کرنا اپنے مالیات پر، اپنی تعلیم پر، اپنی سرمایہ کاریوں پر، یہ بھی ایک کلیدی پیغام ہے۔ بالکل۔ اور شاید سب سے زیادہ انقلابی خیال یہ ہے کہ صرف موجودہ اثاثے خریدنے پر ہی توجہ نہ رکھیں، بلکہ اثاثے تخلیق کرنے کے امکانات پر غور کریں۔ یہ وہ سوچ ہے جو رچ ڈیڈ کے مطابق 10% لوگوں کو باقی 90% سے الگ کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اور معلوماتی دور نے، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، اس تخلیق کے عمل کو شاید پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور قابل رسائی بنا دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس صحیح آئیڈیا اور وہ مالی ذہانت ہو۔ یہ واقعی غور و فکر کا مقام ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری ذرا سوچنے والا نقطہ چھوڑتے ہیں۔ جی۔ اگر جیسا کہ رچ ڈیڈ نے کہا، پیسہ بنیادی طور پر ایک آئیڈیا ہے، اور اگر ہم واقعی معلوماتی دور میں جی رہے ہیں جہاں آئیڈیاز ہی سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو وہ کون سا منفرد آئیڈیا یا صلاحیت ہے جسے آپ شاید بہت کم یا بغیر کسی سرمایے کے ایک ایسے اثاثے میں تبدیل کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالنا شروع کر دے؟